دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ یہودی قربانی کس طرح کرتے ہیں اور ان کے عجیب طریقے کیا ہوا کرتے تھے؟ ایسی رسومات ان کے یہاں تھیں کہ آپ جان کر حیران ہو جائیں گے، جو آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی، لیکن آج آپ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ دوستو جس طرح ہر سال بقرہ عید کے موقع پر مسلمان اللہ کی راہ میں قربانی کرتے ہیں، اسی طرح یہودیوں کے یہاں بھی قربانی کرنے کا رواج تھا، اور بہت زیادہ وہ اپنے عقیدے کے مطابق قربانی کیا کرتے تھے۔ جس طرح آج اسلام میں اللہ کی رضا کی خاطر حلال جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے، اسی طرح یہودیوں کے یہاں بھی قربانی دی جاتی تھی۔ مگر پھر ایسا کیا ہوا کہ یہودیوں کے یہاں موجودہ دور میں قربانی کا دستور بالکل ختم ہو گیا۔ اب انہیں انتظار ہے اس مسیحا کا جسے وہ آل داؤد میں سے مانتے ہیں، جس کے آنے کے بعد پھر سے قربانی کے دستور کو شروع کر دیں گے۔ دوستو اگر آپ یہودیوں کی پرانی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہودی ایک وقت میں اتنی قربانی کیا کرتے تھے کہ شاید ہی آج کا مسلمان اتنی قربانی کرتا ہوگا۔ اسلام میں جس طرح قربانی دی جاتی ہے، یہودیوں کی یہاں بھی قربانی کا طریقہ اس سے بہت الگ تھا۔ جن حلال جانوروں کی قربانی آج مسلمان کرتے ہیں، انہی حلال جانوروں کی قربانی یہودی بھی کیا کرتے تھے، جنہیں قربان کہا جاتا ہے۔ قربان عام طور پر ایک حلال جانور ہوتا ہے، جیسے بیل، بھیڑ، بکری، پاختہ وغیرہ، جسے یہودی روایات کے مطابق قربان کیا جاتا تھا، اور کبھی کبھار ان کی قربانی مثلا اناج، کھانا، سرکہ اور خوشبو وغیرہ کے طور پر بھی کی جاتی تھی۔ لیکن دوستو کوئی عام شخص قربانی نہیں کر سکتا تھا، بلکہ قربانی صرف کاہنوں کے ہاتھوں سے ہی ہوتی تھی۔ جب کوئی یہودی قربانی کرتا تو عام طور پر اس کے 3 حصے ہوتے تھے، جس میں سے زیادہ تر حصہ قربانی کرنے والا ہی کھاتا، جبکہ کچھ حصہ کاہنوں کو دیا جاتا اور تھوڑا سا حصہ یروشلم میں بیت المقدس کی قربان گاہ میں جلا دیا جاتا۔ اور کچھ موقع ایسے بھی ہوتے تھے کہ ساری قربانی خدا کے نام پر ہی پیش کر دیتے تھے، جسے کبش الفدا کہا جاتا تھا۔ دوستو کبش الفدا اس جانور کو کہتے ہیں جس پر کسی کے گناہ لاد کر اسے جنگل کی طرف ہانک دیا جاتا۔ تورات عبرانی کے مطابق خدا نے بنی اسرائیل کو بہت سارے موقعوں پر قربانی کرنے اور کرتے رہنے کا حکم دیا تھا۔ جس دن فرعون سے یہودیوں کو آزادی ملی، اس دن کو یہودی ایک فیسٹیول کے طور پر مناتے تھے، اور اس دن ایک بڑی تعداد میں قربانی ہوتی تھی۔ مگر پچھلے کئی سینکڑوں سالوں سے یہودی اس تہوار کو بھی قربانی نہیں کرتے۔ ہیکل یروشلم کے بننے سے پہلے جب بنی اسرائیل صحرا میں رہتے تھے، اس دوران قربانی صرف خیموں میں ہی کی جاتی تھی۔ پھر ہیکل سلیمانی کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد ساری قربانی مسجد الاقصی کی قربان گاہ میں دی جانے لگی۔ ہیکل سلیمانی کی تباہ ہونے کے بعد جب دوسری بار ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہوئی تو قربانی کا یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا، مگر یہ ہیکل بھی 70 عیسوی میں تباہ ہو گیا۔ دوسرے ہیکل کی تباہی کے بعد یہودیوں نے قربانی کرنے سے منع کر دیا، کیونکہ ہلاکہ کے مطابق قربانی صرف ہیکل سلیمانی میں ہی دی جا سکتی تھی۔ دوسری صدی عیسوی میں قربانی پھر سے شروع ہوئی اور کئی قبیلوں میں جاری رہی۔ اس زمانے میں قربانی 613 حکموں کی پیروی میں کی جاتی تھی، لیکن اس دور میں جبکہ ہیکل سلیمانی اور کاہن بھی نہیں ہیں، تو اس دور کے یہودی صدقہ و خیرات کی صورت میں یہ فریضہ ادا کرتے ہیں۔ دوستو یہودیوں کے یہاں یہ عقیدہ بہت مشہور ہے، اور یہودیوں کے بڑے بڑے عالم یہ مانتے ہیں کہ جب ہمارا مسیحا آئے گا تو پھر سے ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہوگی اور جانوروں کی قربانی کا یہ سلسلہ پھر سے شروع ہو جائے گا۔ امید کرتے ہیں یہ انفارمیشن بھرا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس لائک اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں، اور آگے ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں۔